بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک جعلناکم امۃ وسطا، یہ ہمارا کمال ہے، ہم نے کیا تمہیں امت وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ ہو تم بیان کرنے والے لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہو رسول اوپر تمہارے بیان کرنے والا، تم لوگوں کے سامنے بیان کرو، عادل ہو، معلوم ہوتا ہے علی الناس سب لوگوں کے لیے اصحاب رسول کو معیار حق بنایا گیا، لتکونوا شہداء علی الناس، اور صحابہ کے لیے معیار رسول، امت کے لیے معیار صحابہ۔ پتہ نہیں آپ سمجھے بھی ہو یا نہیں؟ جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ ہو تم، کیا میں نے کہا، حق بیان کرنے والے، یہ معنی پڑا ہے نا فتح میں، حق بیان کرنے والے، شہداء کا معنی حق کی گواہی دینے والا، حق بیان کرنے والا لوگوں پر اور رسول ہو اوپر تمہارے حق بیان کرنے والا۔ ایک معنی یہ ہے جو میں نے کیا، اور اصل معنی یہی ہے، شہداء کا معنی حق بیان کرنے والے، حق کے نگران، حق کے روح المعانی نے یہی معنی کیا، حق کے نگران، حتیٰ کہ روح البیان نے بھی یہ معنی کیا، ابن عطیہ نے بھی یہ، بیضاوی میں بھی یہ معنی ہے، جس نے سمجھ کے پڑھی ہے کہ یہاں شہداء بے معنی نگران ہے، اس لیے کہ صلہ علی آ رہا ہے، نگران کے معنی میں ہے رقیب اور نگران، اور مطلب یہ ہے لوگوں پر حق کی نگرانی کرنے والے، نگہداشت کرنے والے، ان کی تربیت کرنے والے تمہیں بنایا، کیونکہ تم عادل ہو، اور تمہیں لوگوں کی تربیت کرنے والا، حق کی حدود کی حفاظت کرنے والا، تاکہ کوئی حق کی حدود کو بدل نہ دے، اس پر تمہیں نگران بنایا، اور تمہارے اوپر رسول کو نگران بنایا کہ رسول تمہیں حق پر قائم رکھے، پٹڑی سے اترنے نہ دے۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آیا کہ نہیں؟ یہ دوسرا معنی ہے شہداء، شہید کا معنی کیا کر رہا ہوں؟ رقیب۔ شہید کا معنی کیا ہے؟ نگران، جو سیاق کے مطابق ہے، اور نگران کس چیز کا؟ حدود شرعیہ کا محافظ، حدود شرعیہ کا نگران، کہ حدود اور خطوط کو کوئی بدلے نہیں، اسی کو ہم کہتے ہیں تربیت کرنے والا، حفاظت کرنے والا، تاکہ ان حدود میں کوئی تبدیلی آئے نہیں۔ فرمایا رسول تم پر نگران ہے کہ تمہیں حق پر قائم رکھتا ہے اور پٹڑی سے اترنے نہیں دیتا، اگر کہیں غلطی ہو جائے پیغمبر تمہارا نگران اور تمہارا استاد ہے، تمہاری تربیت کرتا ہے، اور تمہیں باقی لوگوں کا استاد بنایا، ان کا نگران بنایا، ان کا تربیت کرنے والا بنایا، کہ جیسے پیغمبر تمہیں حق سے اترنے نہیں دیتا، اسی طرح تم نے حدود شریعت کی پاسبانی کرنی ہے اور دوسروں کو بھی اس میں تغیر تبدل نہیں کرنے دینا۔ یہ معنی ہے شہید کا، اور یہ بہت اچھا معنی ہے، مفسرین نے اس معنی کو لیا علی صلہ کی وجہ سے، کہ شہادت کا صلہ علی آ چکا ہے، اس لیے معنی نگران والا، نگرانی والا معنی میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ نگران کا کیا معنی؟ کتنے معنی ہو گئے؟ دو۔ تیسرا معنی شہداء کا شہید بے معنی مزکی، شہید بے معنی مزکین، البحر المحیط، کبیر، معالم التنزیل، خازن مظہری،
مؤدلاً مزکیاً، مؤدلاً مزکیاً، تزکیہ کرنے والا۔ اب ذرا بات سمجھو، بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے۔ یہ مزکیاً کا معنی سمجھا رہا ہو، تفسیر القرآن بالحدیث۔ حضرت فرماتی ہیں کہ قیامت کے دن حضرت نوح کو لایا جائے گا اور ان کی قوم کو، تو اللہ تعالی حضرت نوح سے پوچھیں گے کہ آپ نے لوگوں تک پیغام پہنچایا، انہیں دعوت دی؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نے ان کو دعوت دی تھی، ان کو سمجھایا تھا۔ قوم نوح کہے گی ما جاءنا من نذیر، خدا کی قسم ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ حضرت نوح کہیں گے میں نے انہیں دعوت دی، 950 سال دعوت دی، لیکن مشرک بڑا کذاب ہے، کہیں ما جاءنا من نذیر، ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح کو فرمائیں گے اپنے گواہ پیش کرو۔ حضرت نوح جواب دیں گے امت محمدیہ میری گواہ ہے، محمد مصطفیٰ کی امت میری گواہ ہے، اس امت کو لایا جائے گا۔ حضرت نوح کی قوم کے مشرک جرا کریں گے گواہوں پر، اور وہ کہیں گے یہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ گواہ تو وہی ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، یعنی قوم نوح والے مشرکوں کا اور رضوی مشرکوں کا عقیدہ قدر مشترک ہے۔ گواہ کے بارے میں جو ان کی تحقیق ہے وہی احمد رضا خان وغیرہ کی ہے کہ گواہ تو وہی ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو۔ تو یہ امت کہے گی کہ ہم نے قرآن پڑھا، ہمیں محمد مصطفیٰ نے بتایا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے، تو ہم اس بنیاد پہ تزکیہ کرتے ہیں حضرت نوح کا، حضرت نوح کے دعوے کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضرت نوح نے حق کہا ہے کہ میں نے دعوت پہنچائی ہے۔ جب امت یہ گواہی دے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی گواہی پر گواہی دیں گے، امت کی گواہی کی تصدیق کریں گے۔ تو شہادت کی تصدیق اسی کا نام تزکیہ ہے۔ تو یہاں مانا مفسرین نے اس اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ یہ ہے ذالک قولہ جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کا یہ معنی ہے، اور یہ معنی بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ صحابہ مزکی ہوں گے اور پیغمبر تزکیہ کریں گے صحابہ کا۔ تو یہ معنی ہے تم لوگوں پر گواہ، یعنی ان کا تزکیہ کرنے والے، شہداء علی الناس کہ پہلے انبیاء کی تبلیغ کی گواہی دینے والے، اور رسول اوپر تمہارے یعنی شہیدن تمہارے اوپر تمہاری گواہی کی تصدیق کرنے والا، معدلن مزکیاً تمہاری تزکیہ کرنے والا، اور شہادت کی تصدیق کرنے والا۔ کتنے معنی ہو گئے جی؟ 3 معنی، یہ تینوں معنی صحیح ہے، تینوں معنی صحیح ہے۔ تیسرا معنی تفسیر القرآن بالحدیث ہے، حدیث کے اندر آ چکا ہے بخاری مسلم میں اور صحیح سند کے ساتھ۔ اب ایک معنی کرتے ہیں رضا خانی، کہ شہید کا معنی حاضر ناظر، ایک یا کہتے ہیں شہید بھی معنی گواہ، اور گواہ چشمدید ہوتا ہے، گواہی چشمدید جو آنکھوں سے دیکھے۔ اب ذرا سمجھو، اصل بات میں انشاءاللہ عرض کروں گا سورہ احزاب میں، وہاں پر یہاں اتنی بات سمجھو کہ اگر شہید کا معنی ہے حاضر ناظر یا گواہ، اور گواہ کا معنی آگے حاضر ناظر، تو پھر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں، لتکونوا شہداء
الناس، پھر رسول پاک صرف صحابہ میں حاضر ناظر اور امت پہ حاضر ناظر، اور یہ امت پہلی سب امتوں پہ حاضر ناظر، تو حاضر ناظر کا اگر مانا تو پھر حاضر ناظر والی صفت میں امت رسول سے بڑھ جائے گی۔ اور مفتی احمد یار نے لکھا ہے جال حق میں کہ کسی امتی کو کمال میں نبی سے زیادہ ماننا کفر ہے اور زیادہ ماننے والا کافر ہے، تو مفتی صاحب کے اپنے فتوے کی روح سے امت کو نبی سے زیادہ حاضر ناظر مان کر مفتی صاحب اور ان کی پوری ذریت کافر بن جائے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بہتر ہے یہ مانا نہ کرو۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ بس اتنا جہاں کافی ہے، آگے بحث انشاءاللہ آئے گی۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، یہ رد ہے رافضیت کا، مودودیت کا، غیر مقلدیت کا۔ صحابہ سب عادل ہیں، تو جب عادل ہیں تو افعال صحابہ پر بدعت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ جب صحابہ عادل ہیں بدعتی نہیں، عادل ہیں فاسق نہیں، عادل ہیں اور لتکونوا معیار حق ہیں، عادل کی بنیاد پہ معیار حق ہیں، تو ان سب فرقوں پر رد دے۔ اور لتکونوا شہداء علی الناس، یہ رد ہے بریلویت پر کہ اگر رسول کو حاضر ناظر مانے، درمیان میں ایک شبہ ہے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہ ترتیب یاد رہے گی یا نہیں؟ ترتیب یہی ہے، اب دوبارہ میں ترجمہ نہیں کروں گا۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کی یہی طرز ہے، شیخ کی تو پوری صورتوں میں یہی طرز ہے، لیکن میں نے جہاں رکھی ہے اس جگہ پہ حضرت شیخ پوری صورتیں اسی طرح پڑھاتے ہیں۔ ہاں بھئی، قد نرا تک یہ آگے آ گیا، ما کان اللہ، یہ جواب ہے سوال مقدر اور ازالہ شبہ ہے۔ یہودیوں نے بھی شبہ ڈالا، خود بھی شبہ یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ اب تک جو نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف وہ ساری ضائع ہو گئی، اور کچھ لوگ تحویل قبلہ سے پہلے فوت ہو گئے، وہ سارے ان کے تو زندگی برباد ہو گئی۔ بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے، اصل قبلہ تو کعبہ تھا، اس کا جواب دیا نہیں، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نہیں ہے اللہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو، ایمانکم تمہارے ایمان کو، یا ایمان سے مرادی معنی الصلوات، یہ مرادی معنی ہے نمازوں کو، ایمانکم تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری نمازوں کو، نماز کو ایمان کہا گیا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، نماز کو ایمان کہا گیا۔ نمبر ایک، اول اور افضل مقتضیات الایمان نماز ہے، افضل مقتضیات الایمان، ایمان کے تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضا ایمان کا وہ نماز ہے، اس لیے نماز کو ایمان سے تعبیر کیا۔ جیسے انفاق کے موقع پر یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، آمنوا بمعنی انفقوا، انفق وہاں سیاق کے مطابق جو تھا شعبہ انفاق کو ذکر کیا، ذکر ایمان کا ہے، مراد شعبہ انفاق، جہاں پر بھی ذکر ایمان کا ہے اور مراد اہم العبادات افضل العبادات شعبہ اہم اور اہم مقتضیات ایمان نماز مراد ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی عادت ہے کہ ایک چیز کو ذکر کر کے اس کا شعبہ مراد لیتا ہے، تو یہاں پر ایمان کا ذکر ہے اور مراد شعبہ ایمان ہے، اور وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز کو ایمان سے اس لیے تعبیر کیا کہ وہ نمازیں جو قبلہ بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی وہ بھی بتقاضۂ ایمان ہی تھی،
ایمان کے تقاضا ہی سے تھی کیونکہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق پڑھی گئی، تو وہ بھی ایمان کے تقاضا تھا اللہ رسول کا حکم ماننا، اس لیے بھی کہا گیا ایمانکم۔ بعض علماء نے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور اس طرح کے بعض فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ نماز ایمان ہے، نماز کو ایمان سے اس لیے تعبیر کیا کہ تارک الصلاۃ کافر ہے۔ تارک الصلاۃ کیا ہے؟ کس کا مسلک ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تارک الصلاۃ، بولو شاباش، کافر ہے، آمدن تارک صلاۃ ہے، بالکل نماز کا تارک ہے، تو وہ فرماتے ہو مومن ہے ہی نہیں، تو اس لیے نمازوں کو ایمان سے تعبیر کیا۔ تو یہاں جو تارک الصلاۃ ہے، آج بھی اللجنہ دیکھیں، عرب کے جو سعودی علماء ہیں ان کا یہ فتویٰ ہے کہ بالکل تارک صلاۃ وہ کافر ہے اور مرتد کے حکم میں ہے، اس کی بیوی بھی بائن ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن بھی نہیں ہوگا، کفن بھی نہیں دیا جائے گا، غسل بھی نہیں دیا جائے گا، سب احکام المرتدین اس پہ جاری ہوں گے۔ امام احمد کا مسلک بھی ہے، حضرت علی ابن مسعود کا مسلک بھی ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات میں تو امام احمد کے ساتھ ہے کہ بے نمازی کا قتل واجب ہے، لیکن وہ قتل کہتے ہیں کہ یہ حدن ہے، حدن۔ امام احمد کے نزدیک بے نمازی کا قتل واجب ہے لیکن ردتن، بطور ردت کے، اور امام شافعی کے نزدیک حدن، حد کے طور پر۔ لیکن اصل بات سمجھو، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو عدم تکفیر کا قول کیا، یہ بھی لوگوں نے صحیح نہیں سمجھا۔ اصل بات یہ ہے کہ تارک الصلاۃ کی دو حالتیں ہیں، ایک آدمی تارک الصلاۃ ہے لیکن اس کے دل میں ترک صلاۃ کا درد، دکھ محسوس ہو رہا ہے، اور اپنا احساس قلبی ہے کہ یار مجھ سے نماز رہ گئی، چھوڑ دی گئی، یہ میں مجرم ہوں، اس کو احساس سے ذنب اور احساس ترک صلاۃ کا موجود ہے۔ جب تک وہ موجود ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اور اگر تارک الصلاۃ کی حالت یہ بن گئی کہ نماز تو چھوڑ دی اور احساس سے گناہ بھی ختم ہو گیا، اس کے دل میں ارمان بھی ختم ہو گیا، دکھ نماز چھوڑنے کا احساس بھی نہیں رہا، دلیر ہو گیا اور بالکل اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو تمام ائمہ کے نزدیک وہ مرتد کے حکم میں ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے۔ کوئی بات آپ نے سمجھی بھی ہے یا نہیں؟ اس میں کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تارک الصلاۃ کی حالت کو دیکھا جائے گا، اگر اس میں ترک صلاۃ کا درد، اہمیت اور احساس ہے کہ میں اتنا بھاری گناہ کر رہا ہوں اور میں مجرم ہوں، تو اس پر تکفیر نہیں ہوگی، اور اگر یہ احساس ختم ہو چکا ہے اور دلیر، کئی آپ کو ملیں گے بے نمازی جو بالکل جناب نماز کے قریب نہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہے، تو یہ کافر ہے، یہ کلمہ پڑھے تب بھی کافر ہے، اور تمام ائمہ متفق ہے، اس میں امام حنیفہ کا بھی کوئی اختلاف نہیں۔ امام صاحب کی تعبیر کا بھی مقصد یہ ہے کہ جب تک عقیدہ موجود ہے، احساس اس کو ہے نماز کا، اور پھر نہیں پڑھ رہا تو تکفیر میں کف لسان کیا جائے، بس اتنا۔ لیکن اگر احساس سے گناہ بھی ختم ہو گیا ترک صلاۃ کا، تو وہ آدمی کافر ہے، اور کسی ایک عالم کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ اس طرز پہ بیان کرنا چاہیے۔ آج کلمہ پڑھنے والے 95% نمازیں نہیں پڑھتے، یہ پشتو والوں میں تو ہے نماز کا رواج، وہ اچھے لوگ ہیں، چوری بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، اور
گالیاں بھی دو، جو دنیا کا مرضی آئے. بابا میں نے دیکھا بابا چرس بیچ رہا تھا، نماز کے ٹائم ہے چرس سائڈ پہ رکھی نماز. میں نے کہا بابا یہ کیا؟ ادھر چرس ساری چیزیں. تو اس نے کہا وہ ہمارا تجارت ہے، یہ ہمارا نماز ہے، نماز ہم نہیں چھوڑتے، وہ تجارت کا معاملہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اب پٹھانوں میں بھی بے ایمان پیدا ہوئے ہیں تارک الصلاۃ، پہلے نہیں تھے. یہ سب انگریزی سکولوں نے اس وقت پشتو قوم کو تباہ کرنے کا منصوبے ہیں کہ اس قوم کو پٹڑی سے اتارا جائے، ان کو بے حیا بنایا جائے اور ان کو انگلش ذہن دیا جائے، ان کی تہذیب بگاڑی جائے. پوری ایجنسیاں اس پر متحرک ہیں کہ نیا پاکستان خیبر پختونخوا کو بنایا جائے، جس میں ننگے ناچیں، ننگیاں ناچیں اور ان سب کو بغیرت بنایا جائے. انہیں ڈر اب پٹھانوں سے، پنجابیوں نے تو ان کے سامنے پہلے ہی گھٹنے ٹیک دیے. ہاں بھئی دیکھو تم ہوشیار رہو. آپ کو سمجھ آئی؟ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نماز کو ایمان سے تعبیر کیا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، علت ہے بے شک اللہ ساتھ لوگوں کے لرؤوف، بڑی نرمی کرنے والا ہے، نرمی کرنے والا ہے، رحیم بڑا رحم کرنے والا ہے. بس بھائی آ جاؤ آگے، یہ سارے آیات ہو گئی، آگے آ جاؤ.